السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیکی ایک مضافاتی علاقے سے تلاشی روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا صفیہ تھا۔ جنت خاتون کے نقوش تیکھے تھے، لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور ہو چکا تھا اور اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر وہ کراچی آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا۔ وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتی اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتی۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی، یوں مہینے کے 10-12 ہزار کما لیتی تھی۔ جنت باقاعدگی سے اپنی تنخواہ سے آدھے پیسے اپنے شوہر کو بھجواتی اور باقی آدھے سے ماں اور بیٹی گزارا کرتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ کو انجوائے کر رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے ہی سے ایسی تھکن ہو جاتی کہ میں نڈھال ہو جاتی تھی اور باقی کام پڑا رہ جاتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی، لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تنومند اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جنت بولی، بیگم صاحبہ، ہم کو کام چاہیے۔ ہم جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے دھلائی، کھانا بنانا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ بولی، ہاں مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ جنت بولی، آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ میں نے کہا 10,000 ٹھیک ہے۔ وہ بولی، نہیں بیگم صاحبہ، آج کل بہت مہنگائی ہے، اگر آپ 12 دیں گی تو سب گھر چھوڑ کر ہم صرف آپ ہی کا کام کریں گے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہیں، اگر ان کو بھی نہ رکھا تو معلوم نہیں کب کوئی کام والی ملے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ 1 ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون اور خدمتگار ہیں۔ صبح 7 بجے آتی اور جب تک کام ختم نہ ہو جاتا ہمارے گھر پر ہی رہتی۔ میں جو کام بھی بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا کہ ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی تو تم کو شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے جنت سے کہا کہ کل اپنا سامان لے آنا، پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے ہی روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، لیکن صفیہ کو جب بھی آواز دیتی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں۔ اس طرح اچھا کھانا ملتا اور ان کی بچت بھی ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود کر لیتی اور کبھی میں لے دیتی تھی۔ جنت میرے پاس خوش تھی اور میں بھی اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی، وہ پانی بھی ہاتھ میں لا کر دے دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ صفیہ نکھرنے لگی۔ خوبصورت تو تھی ہی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ہاں البتہ جنت روز بروز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کوئی مرض اسے اندر ہی اندر گھلا رہا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔
ڈاکٹروں کو اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، پھر بھی جو بن پڑا میں نے اس کے لیے دوا دارو کیا۔ مجھے جنت کی حالت پہ بہت افسوس تھا، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کے کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جب کہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ، اس کا چل چلاؤ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ آپ کے پاس ہی رہے گی، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہی ہوگی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھائیں۔ وہ خود اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں اب آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اسے کسی اور کے حوالے بھی مت کیجیے گا۔ اس کی شادی بھی آپ کسی اچھے انسان سے کر دیجیے گا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میرے گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی۔ آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا بھی تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ اسی روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے ہفتہ بعد جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹ میں مکین تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ میرے شوہر حبیب نے کہا اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آ جائے تو بات کر لیتے ہیں۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہ چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ماموں یا چچا ہے۔ ہاں سوتیلے چچا اور سوتیلی پھپھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے تو کوئی توقع ابس تھی۔ باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ وہ ہمارے پاس ہی رہنا چاہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا، اور صفیہ کے لیے بھی ایک محفوظ ٹھکانہ موجود تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، سو نبھانے میں بھی ہمارا فائدہ ہی تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جاں فشانی سے کام کرتی رہی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا، چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر جی اوب جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے صفیہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ اور بھی شہزادی جیسی لگتی تھی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ صفیہ کو میرے پاس رہتے 10 برس بیت چکے تھے، اب وہ 24 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیانے کا خیال نہ آیا۔ آتا بھی کیسے؟ اگر بیاہ دیتی اور وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دل جمی سے وہ کام کرتی تھی، اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہے اور اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے اور جس کا کوئی والی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صفیہ کہتی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں۔ تب خیال آتا شاید یہ اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم اس کے کام آئے گی۔ میں نے 3 بچوں کے بعد فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں بھی صفیہ نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔
علاج سے افاقہ نہ ہوا۔ کئی ماہ ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، دوائیاں جو مسلسل کھا رہی تھی انہوں نے بند کروا دی، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ بالآخر بستر سے لگ گئی۔ بیٹی ماہروخ اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹی 13 کی اور جواد 9 سال کا ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے، بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی اس حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کرانا چاہتی تھی، لیکن حبیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش بھی نہیں ہے۔ جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہیے، وقت پر علاج ہو جائے تو بڑے اور ناقابل علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ دن بھی آ گیا۔ بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے آئے۔ آپریشن ہو گیا اور رپورٹس بھی ٹھیک آئیں۔ کوئی کینسر نہیں تھا۔ 15 دن ہاسپٹل میں رہ کر گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی کہ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی۔ فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ کینسر ہے۔ بمشکل 2 ماہ جی پاؤں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ میں نے بات سن لی۔ میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لیں، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، برباد ہو جائیں۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان سے کیا سلوک کرے گی۔ طرح طرح کی سوچیں میرے دماغ کو ہر وقت پریشان رکھتی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائی جاتی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی طفل تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، جو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ صفیہ میری خدمت میں گھلی جاتی تھی۔ وہ دبلی ہو کر آدھی رہ گئی تھی۔ اسے واقعی مجھ سے محبت تھی۔ اسے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میری زندگی تو پھر ایک بجھتا ہوا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ بولی، کہیے باجی، میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ میری بات سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولی، باجی، میں آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن حبیب صاحب سے نکاح، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا، صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے۔ وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا، اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شاید اسی بات کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ صاحب تم سے عمر میں کچھ بڑے سہی، لیکن بوڑھے نہیں ہیں۔ ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی اور تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی۔ میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی، کیونکہ تم ان سے محبت کرتی ہو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں اس امر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لے تو لال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اسے دربدر ہونا پڑ جائے۔ حبیب کو میں نے بہت مشکل سے منا لیا اور صفیہ کا نکاح ان سے کروا دیا۔ بچے میرے اس کام پر ناخوش تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی۔ اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا، بلکہ ایک طرح سے خوشی ہوئی، تسلی تھی کہ میرے بعد وہ میرے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھالے گی۔ وہ اب بھی ویسے ہی میری تابعدار تھی، اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ کلام کرنے سے بھی اعتراض کرتے تھے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ کچھ ہفتوں بعد حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کروایا۔
خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا۔ مجھے کینسر نہ تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی لیکن کچھ اداس بھی تھی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا لیکن وہ رہتے میرے ساتھ ہی تھے۔ صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں صفیہ کو اپنا محسن سمجھتی ہوں اور وہ آج بھی میری ویسے ہی خدمت کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی۔ میں نے صفیہ کو اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ سوکن چاہے ریشم کی گڑیا بھی ہو تو اس کی چبھن ضرور محسوس ہوتی ہے۔